غنی نام رکھنا درست ہے یا نہیں، اور غنی نام کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو غنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن غنی اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہیں، لہٰذا یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور حضرت عثمان غنی کی تو ہمیں لقب مشہور ملتا ہے غنی، تو یہ غنی نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ محمد غنی ہو تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ 7ویں دن اپنے بچے کا نام عقیقے میں محمد رکھیں، اور پھر پکارنے کے لیے اس کو غنی بھی کہہ دیں، محمد غنی، تو محمد کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے، اور غنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، مخلوق کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو غنی کے نام سے پکارا بھی ہے، تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ مالدار ہے، مالدار ہونا، یہ اس کا معنی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ مخلوق کے لیے نہیں رکھے جا سکتے۔ غنی کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور مخلوق کے لیے بھی، تو اللہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ کے وہ نام رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے رحمان نام اللہ کے ساتھ خاص ہے، بندوں کا نہیں رکھا جا سکتا۔ سبحان، غفار، خالق، قادر، قیوم، رازق، رزاق، اور بھی کچھ ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، یہ والے نام غیر اللہ کے لیے رکھنا ناجائز ہے۔ ان ناموں کو اگر بندوں کے لیے رکھنا ہے تو ان سے پہلے عبد کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ عبد الرحمن، عبد السبحان، عبد الغفار، عبد الخالق، عبد القادر، عبد القیوم، عبد الرازق، عبد الرزاق۔ ڈائریکٹ رحمان، سبحان، غفار، خالق، قادر یہ نام رکھنا بھی ناجائز ہے، اور اگر کسی نے عبد الرحمن نام رکھا ہو تو اس کو رحمان بھائی، رحمان بھائی، رحمان بھائی کہہ کر پکارنا بھی ناجائز لکھا ہے علماء نے، کہ رحمان اللہ کی ذات ہے، بندوں کو پکارنا ہے تو تم نے عبد الرحمن کہنا ہے، رحمان کا بندہ۔ ڈائریکٹ براہ راست غیر اللہ کو آپ رحمان، سبحان، قادر، خالق، قیوم ان لفظوں سے نہیں پکار سکتے۔ تو یہ خاص نام ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مشہور ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ ان ناموں کے رکھنے میں بھی احتیاط کریں، عبد کے ساتھ لازمی یوز کریں، اور جب ایسے لوگوں کو پکار رہے ہوں تب بھی عبد کے ساتھ پکاریں۔ براہ راست ان ناموں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن غنی ان ناموں میں شامل نہیں ہے۔ رحیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہوا، تو عبد الرحیم بھی نام رکھ سکتے ہیں، بہترین نام ہے، اور رحیم بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ پکارنے میں بھی آپ رحیم بھائی بھی کہہ سکتے ہیں اور عبد الرحیم بھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح رؤوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی رؤوف کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ بندوں کے لیے بھی اگر بندے اپنا نام رؤوف رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، عبد الرؤوف رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ عبد الرؤوف کو کوئی رؤوف سے پکار لیتا ہے تو بھی ناجائز اور گناہ اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں پہلے ضرور چیک کر لینا چاہیے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نام ہے یا مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے تو آپ بلا جھجک رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے تو پھر آپ غیر اللہ کے لیے، بندوں کے لیے یہ والا نام بغیر عبد کے نہیں رکھ سکتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا